بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ صورت کی وجہ تسمیہ اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت اہل عرب اپنے کلام کا نام رکھے ہوئے تھے۔ ان کے جو کلام تھے، گفتگو، مجموعی کلام جو تھا، یعنی ایک بڑی کتاب سمجھو یا بڑا کلام ان کا نام تھا دیوان۔ اس کا نام رکھتے تھے دیوان، یہ ہمارا دیوان ہے۔ اس سے چھوٹی کلام اس کا نام رکھتے تھے کہ قصیدہ، کیونکہ بڑی سے چھوٹی وہ اس کا نام قصیدہ رکھتے تھے۔ اور مختصر جو کلام تھا ان کا، انتہائی مختصر، اس کا نام رکھتے تھے بیت۔ چوتھے نمبر پہ جس کلام کا انتہا ہوتا اس کا نام کافی رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے، اہل عرب کے انداز کے مطابق قرآن مجید کا نزول کیا۔ جو مجموعی کلام ہے ہمارا وہ قرآن مجید ہے، القرآن کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ جو چھوٹا کلام وہ سورتوں کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ بالکل مختصر کلام وہ آیتوں کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ جس آیت کا اختتام ہو اس کو ہم فاصلہ کہتے ہیں۔ یعنی اہل عرب کے دستور کے مطابق، ان کے انداز کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان کی وجہ یہ تھی، اگر ان کے انداز کے مطابق قرآن مجید کو نہ اتارا جاتا، پھر انکار کرتے، اعتراض کرتے، ہمیں یہ اس قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی، ہمارے انداز کے مطابق قرآن مجید نہیں نازل کیا گیا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے، قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ ان کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر، کیونکہ وہ اہل عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، اور ان کی زبانوں میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے نازل کیا ہے۔ اب چلتے ہیں سورت کے لغوی معنی کی طرف۔ سورت کا لغوی معنی مرتبہ اور فضیلت ہے۔ کسی نے کہا تھا لہو علیک سورہ، اس کو تجھ پر فضیلت ہے۔ سورت کا معنی فضیلت، سورت کا معنی مرتبہ، اور سورت کا معنی ارتفاع، بلندی۔ بعض اہل مفسرین نے بغیر حمزے کے فوق پر حمزے کے پڑھا ہے، بعد نے حمزے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر حمزے کے ساتھ پڑھا جائے سؤرن، یعنی سؤرن سے ماخوذ ہو، سورت کس سے نکلی ہے؟ سؤرن سے، لفظ سؤرن سے۔ سؤرن کا معنی ہے برتن کے اندر کوئی چیز باقی بچی ہوئی ہو۔ اگر ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر کسی انسان نے پانی پیا اور پانی بچ گیا، اس کو سؤرن کہتے ہیں۔ یا کوئی سالن ہے، برتن کے اندر کسی نے سالن استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد وہ سالن بچ گیا ہے، اس کو سؤرن کہتے ہیں۔ اور سؤرن سے یہ ماخوذ ہے۔ سؤرن سے کیوں ماخوذ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس لحاظ سے سورت میں ہی قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے، بچا ہوا ہے۔ سورت پورا مکمل قرآن مجید نہیں ہے،
سورت قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے، باقی مادہ، اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے یہ بھی معنی کیا ہے سؤر البنا، سؤر البنا، سؤر کہتے ہیں عربی کے اندر دیوار کو بھی کہتے ہیں، عمارت کی دیوار، ایک عمارت ہے، عمارت کی ایک دیوار ہوتی ہے، اس عمارت کے دیوار کو بھی یعنی سؤر کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنے عمارت کے اندر کئی چیزیں مرکب ہوتی ہیں، اس کے اندر مسالہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹیں بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں، کئی اقسام اس کے اندر ہوتے، مرکب ہوتے، پھر وہ دیوار بنتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر پوری سورت مرکب ہوگی، پورے سورت 114 مرکب ہوگی، وہ پورا کا پورا قرآن مجید بن جائے گا۔ اس سے سورت جو ماخوذ ہے کیسے سؤر البنا سے ماخوذ کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے سؤر المدینہ کہا ہے، سؤر المدینہ، سؤر المدینہ یا سؤر البلدان، شہر کی دیوار، شہر کی ایک دیوار، یا مدینہ کہتے ہیں شہر کو، بلدان بھی شہر کو کہا جاتا ہے، ملک کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مدینہ سے بلدان سے مراد کیا ہے کہ ایک شہر ہے، یعنی ایک شہر کی دیوار۔ اب جب ایک شہر ہے، شہر کے ارد گرد دیوار کو بناتے ہیں، دیوار کو بناتے ہیں، اور کیوں دیوار بنائی جاتی ہے؟ اس لیے حفاظت کے لیے، احاطہ کے لیے۔ جو عمارتیں اس کے اندر ہوتی ہے وہ احاطے کے اندر ہوتی ہے، دیوار کے احاطے کے اندر ہوتی ہے، محصور ہوتی ہے، اور دیواریں جو ہے، گھر جو ہے، جو چیز بھی ہے اس کے اندر ہے، محصور ہے۔ اور یہ بھی سؤر المدینہ، سؤر المدینہ، سؤر البلدان اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح احاطے کے اندر، جو قرآن مجید کے احاطے میں ہے صورتیں، قرآن مجید میں سے ہے صورتیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ سورت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، سورت کی جو اصطلاحی تعریف اسے اہل علم نے کی ہے، سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو ابتدا اور انتہا رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو، جس کی یعنی ابتدا بھی ہو اور جس کی انتہا بھی ہو، کم از کم 3 آیتیں اس کی ہو، اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ کم از کم 3 آیتوں سے کم جو ہوگی وہ سورت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے۔